बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, मुतहदा अरब अमारात को 1 करोड़ 13 लाख 1 करोड़ 14 लाख की आबादी जी। है। अब 1 करोड़ 13-14 लाख में से जो अमाराती हैं, यानी वन ऑन वन जब आप जंग की बात करते हैं, अमाराती जो नेशनल्स हैं जिनका एक जाहिर है कि दूसरे लोगों का भी एक प्यार मोहब्बत तो किसी भी जगह पर आप रहें, आपका ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बन जाता है। आप 10 साल रहे हैं, 12 साल रहे हैं, 14 साल रहे हैं, बट क्वेश्चन वही आ जाता है कि क्या उस 10, 12, 14 साल के रोज़गार के सिलसिले में कहीं मुकीम होना आपको उस मुल्क के लिए जान देने के जज्बा आपके अंदर पैदा कर सकता है? क्या आप उसके दिफा के लिए, उसके एक एक इंच की हिफाजत के लिए, एक एक सेंटीमीटर की हिफाजत के लिए आप अपनी जान दांव पर लगा दें? ये तो तब पता चलेगा जब मैदान अमल में ये सारा मामला, अगर खुदा न जब खुद जंग लड़ेंगे, ये जंग जो है वो शुरू हो जाती है। बट द क्वेश्चन है कि 13,10,000 से 14 लाख के दरमियान अमाराती शहरी हैं। अब अमाराती जो डेमोग्राफिक्स हैं उसको आप देखें तो 14% जो हैं उसमें जो आबादी है, आउट ऑफ दीज 14 लाख की आबादी या 13,10,000 की आबादी, इसका जो 14% है ना, ये 14 साल से कम उम्र है। 14-15 साल। तो 14-15 साल से कम उम्र बच्चों को तो आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ना कि वो जाके जंग लड़ेंगे। जी। तो वो बनते हैं तकरीबन 1,96,000। सही। 2% पॉपुलेशन लगभग 64 साल से ऊपर है। सही। 2% पॉपुलेशन, तो ये बनती है लगभग 28,000। आप इन दोनों को मिनहा कर दें तो वैसे तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो मेल फीमेल रेशो है वो 1.01 to 1 फीमेल है, यानी थोड़ी सी एवरेज ज़्यादा है। लेकिन जब आप एडल्ट्स की बात करते हैं तो उसमें आके मेन एंड वुमन का रेशो जो है वो 2 to 1 है। अच्छा। यानी 2 मेल हैं, 1 फीमेल है। तो आप जब इसको सारे को बाकी मंदा को मिनहा कर देते हैं ना, तो तकरीबन 3,92,000 जो है को आप 2 गुना कर दें तो तकरीबन 7 लाख कुछ हज़ार जो पोटेंट मेल पॉपुलेशन बच जाती है कुल मिलाकर मुतहदा अरब अमारात की अपनी नेटिव। हाँ। अपनी जी। और उनके पास जो फौज है, मिलिट्री है, मिलिट्री में एक्टिव पर्सोनल की तादाद 63 से 65 हज़ार। सही। और 63 से 65 हज़ार में 85% जो हैं वो पाकिस्तानी या सऊदी हैं। अच्छा, सऊदी भी वहाँ था? सऊदी, पाकिस्तानी और दीगर नेशनलिटीज़ के जो उनकी ऑफिसर कोर है ना, वो है मुतहदा अरब अमारात से। ये कुल मिला के बनते हैं कोई 9,000 कुछ। अच्छा। यानी 630 को 63,000 को अगर आप समझ लें कि एक्टिव पर्सोनल हैं, उसका आप 1% निकालें तो वो 630 बनता है। 630 को आप 15 से ज़रब दे दें तो 9,000 कुछ अपने अमाराती फ़ौजी बनते हैं जो इस फाइट को, यानी एक लड़ाई लड़ेंगे। तो 9,000 कुछ की फ़ौज, उसको सपोर्ट जो अमाराती हैं, फिर उसमें पाकिस्तानियों को, फिर उसमें दीगर नेशनलिटी सऊदीज़ को, इनको सारों को शामिल कर लें तो आप अंदाज़ा लगा लें कि फिर इसराइल और अमेरिका की सपोर्ट, वहाँ पर उनके सिस्टम्स, फ्रांस के तैयारे और ये सारा कुछ मामला करना पड़ेगा। तो कुल मिला के ये कोई लड़ाई जो है ना वो इस किस्म की सूरत हाल बनेगी। बट अगेन देखें, जो ये जंग है या ये लड़ाई है, इट्स गोइंग टू बी क्वाइट अनफॉर्चुनेट अगर ये होती है। ये इसराइल ये चाहता होगा कि ये हो, अगर आप खुद से सवाल करें। ईरान के शिकवे, ईरान की शिकायतें, अब ईरान की तरफ से क्या धमकियां दी जा रही हैं, ये प्रोफेसर मरंडी और बाकी इनके जो तर्जुमान हैं, फिर आपने अनऑफिशियली ऑफिशियली कुछ खबरें जो हैं वो आती हुई देखी होंगी। फॉर एग्जांपल वैसे आप देखें ना कि आप उसकी पॉपुलेशन के एतबार से ही बात कर लें, मुतहदा अरब अमारात के 1,14,00,000 में 43 लाख इंडियंस, 4.3 मिलियन, 1.7 मिलियन पाकिस्तानी हैं। यानी अमारातियों की अपनी पॉपुलेशन से 2 ममालिक ऐसे हैं जिनकी पॉपुलेशन ज़्यादा है, और इंडियंस की तो कई गुना ज़्यादा है। सही। 2 गुना से तो ज़्यादा ही है ना। फिर 13,10,000 जो हैं वो यूएई के अपने हैं, बांग्लादेश के 12 लाख हैं, फिलीपींस के 7 लाख, ईरानियन पॉपुलेशन 6 लाख है, नेपलीज़ जो हैं वहाँ पर 4,50,000 हैं, इजिप्शियंस 4 लाख हैं, चाइना के 3,70,000 हैं, श्रीलंकन्स जो हैं वो 3 लाख हैं, अफ़गानी वहाँ पर 3 लाख हैं, पैलेस्टीनियंस वहाँ पर 3 लाख हैं, सीरियंस वहाँ पर 2,42,000 हैं, यूनाइटेड किंगडम के 2,40,000, जॉर्डेनियंस वहाँ पर 2 लाख हैं, इथियोपियंस 2 लाख हैं, लेबनीज़ 2 लाख हैं, सूडानीज़ जो हैं
وہ 2 لاکھ ہیں. یوگینڈا کے جو نیشنلز ہیں وہ 1,60,000 ہیں. رشینز 1.5 لاکھ ہیں. ساؤتھ افریقنز 1 لاکھ ہیں. موراکنز 1 لاکھ ہیں. انڈونیشینز 1 لاکھ ہیں. نائجیرینز 1 لاکھ ہیں. پھر عراقی 1 لاکھ ہیں. پھر یمن 99,000. سعودی عربیہ 85,000. صومالینز جو ہیں وہ 80,000 سے 1 لاکھ کے درمیان. ٹرکش جو ہے وہ 60,000 ہیں. فرینچ نیشنلز جو اوریجن کے ہیں وہ 64,000 ہیں. کینیڈینز 60,000 ہیں. یونائٹڈ اسٹیٹس کے 50,000 ہیں. کینینز, تونیزینز, یوکرینینز, الجیرینز, آسٹریلینز, تھائی لینڈ, اٹلی, ساؤتھ کوریا, برازیل, جرمنی, اینڈ دین اے رینج آف نیشنلٹیز. اب کوشچن یہ ہے کہ کیا یہ جو رینج آف نیشنلٹیز وہاں پر موجود ہے یہ کتنا انٹرسٹڈ ہوں گے کہ یہ ہم نے بڑھ چڑھ کر جو ہے وہ دفاع کرنا ہے. اب بجائے اس کے کہ میں آپ کو جو ہے وہ پروفیسر مرنڈی کی جو ہے وہ پوری گفتگو ان کی ویڈیو پلے کر کے سنواؤں, میں آپ کو سامنے اس کا ترجمہ رکھ دیتا ہوں کہ جو بیسیکلی ان آفیشلی جس قسم کی دھمکیاں جو ہیں وہ متحدہ عرب امارات کو دی جا رہی ہیں, وچ مینس کہ ایران کی جو پاسچرنگ ہے اس میں یہ بات بہت زیادہ اسٹینڈ آؤٹ کر رہی ہے کہ دے ریگارڈ اینڈ دے ٹیک یو اے ای ایز منی اسرائیل ایز پر دیئر پوائنٹ آف ویو. ان کو لگتا ہے کہ یہ بھی اسرائیل کا بچہ ہے. اچھا, یعنی اسرائیل ہے اور ہم نے وہاں پہ بھی ٹارگیٹ کرنا ہے اور ہم نے یہاں پہ بھی, کیونکہ اس ریجن میں وہ کہتے ہیں کہ گیم جو ہے نا ساری انہوں نے کی ہے. رائٹ. کیا کہا انہوں نے کہا کہ ایران امارات کی حکومت کو اسرائیلی حکومت کا ایک حصہ سمجھتا ہے اور وہ اسے کھلم کھلا ایک دشمن کے طور پر دیکھتے ہیں. یقیناً امارات کے تل ابیب کے ساتھ غیر معمولی قریبی تعلقات ہیں. وہاں بہت سے اسرائیلی شہری براہ راست پروازوں کے ذریعے آتے جاتے رہتے ہیں. امارات میں موساد کی ایک وسیع اور بہت بھاری موجودگی ہے اور اسی طرح صہیونی فوج کی بھی. اور امارات یمن میں نسل کشی میں ملوث ہے, شریک رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ جناب لیبیا میں, صومالیہ میں, افریقہ میں, سوڈان میں, ان تمام جگہوں پر امارات جو ہے وہ ساری گیمز کر رہا ہے. ان کے موقف ہمیشہ اسرائیلی حکومت کے مطابق رہے ہیں. وہ فلسطینی عوام کے خلاف رہے ہیں اور لبنانی عوام کے خلاف بھی, اور اسی طرح ہر اس شخص کے خلاف جسے اسرائیلی حکومت کی مخالفت کا سامنا ہو. لہٰذا متحدہ عرب امارات نے, جیسا کہ انہوں نے اشارہ کیا, ایران کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں. اس کے ڈرونز ایران کے اوپر سے اڑ چکے ہیں. یہ ایک دشمن کی طرح برتاؤ کر رہا ہے, اسی لیے اسے ایک دشمن ہی تصور کیا جاتا ہے. پھر آگے وہ ایک اور انہوں نے انٹرویو دیا, اس میں انہوں نے کہا کہ میرا خیال ہے کہ یہ بالکل واضح ہے کہ اگر امریکہ دوبارہ جنگ شروع کرتا ہے, جیسا کہ امریکی صدر نے کہا کہ وہ ایران کے اہم بنیادی ڈھانچے کو, انفراسٹرکچر کو نشانہ بنائیں گے, اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ حکومتیں جو اس حملے میں سہولت فراہم کریں گی وہ مجرم ہوں گی, وہ اس جرم میں برابر کے شریک ہوں گی. بالکل اسی طرح جیسے وہ رمضان کی جنگ, یعنی اکتوبر کے رمضان کی جنگ, یہ جو ابھی 39 سے 40 دنوں کے درمیان شریک جرم تھی 28 فروری کے بعد, قطر کے بغیر, امارات کے بغیر, سعودی عرب کے بغیر, کویت اور بحرین کی حکومتوں کے بغیر امریکہ نہ تو جنگ شروع کر سکتا تھا نہ ہی اسے برقرار رکھ سکتا تھا. اگر امریکہ دوبارہ جنگ چھیڑتا ہے تو یہی سچائی برقرار رہے گی. لہٰذا ایران یقیناً جوابی کارروائی کرے گا. اگر وہ جوابی کارروائی نہیں کرتا تو اس کا مطلب ایران کے خلاف مزید حملوں کو ویلکم کرنا ہوگا. چنانچہ اگر ایران کے اہم بنیادی ڈھانچے پر حملہ کیا جاتا ہے تو اس بار ایران کام تمام کر دے گا. اچھا, معاملے کو منطقی انجام تک پہنچا دے گا اور لوگوں کو یہ سمجھنا ہوگا کہ میرے یہ کہنے کی وجہ کہ انہیں وہاں سے نکل جانا چاہیے یہ ہے کہ ہم انہیں محفوظ دیکھنا چاہتے ہیں. اس حملے میں اتنے ایرانی جو ہیں وہ مارے گئے, پھر انہوں نے پورا اس کے اعداد و شمار رکھے, پھر انہوں نے کہا کہ اب جو نشانہ ہے وہ پھر یہ ہوں گے. ان کا جواب یا تو امریکی اڈوں پر تھا, ہمارا جواب, یا پھر ہم نے جو ہے وہ امریکی اثاثوں پر, ہمارے حالانکہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے, انفراسٹرکچر ہے, اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. اس لیے میری وارننگ ہے کہ لوگوں کو وہاں سے نکل جانا چاہیے. اگر امریکہ جنگ کو دوبارہ بھڑکانے کی طرف بڑھتا ہے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ ایران انتہائی سختی سے جوابی کارروائی کرے گا. اس لیے میری یہ بات بحری جہازوں اور ٹینکروں پر موجود لوگوں سے اور ان ممالک میں موجود لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر جنگ ہوئی تو شاید تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی, کیونکہ ایران کا جواب شدید اور فیصلہ کن ہوگا. اور میرا خیال ہے کہ لوگ ایران کی صلاحیتوں کو پہلے ہی اچھی طرح جانتے ہیں. یہ نہیں, یہ باقاعدہ اب دھمکی یہ دی جا رہی ہے کہ آپ نے ہماری جو اچھا ٹھیک ہے, آپ نے بھی کوئی چیز نکالی ہے, میں ابھی لیٹسٹ ہے, یہ وال اسٹریٹ جرنل رپورٹ کر رہا ہے. has been secretly carrying out attacks on Iran. وال اسٹریٹ جرنل جو ہے اس نے ایکسکلوسیو
خبر کے طور پر اس کو چھاپا ہے کہ یہ ایکسکلوسیو سٹوری ہے کہ متحدہ عرب امارات خاموشی سے خفیہ طریقے سے ایران کے اوپر حملے کر رہا ہے. آئل ریفائنری پر One strike in April hit an oil refinery on Iran's Lavan Island. تو اب لبان ثبوت سے جزیرے سامنے آنا شروع ہو چکے ہیں. جزیرے کے اوپر اصل معاملہ یہ نہیں ہے. دیکھیں جو بھی وال اسٹریٹ جرنل ہے, امریکن میڈیا ہے, اس کو ایسی ڈیلیبریٹ لیکس کی جا سکتی ہیں کہ جس کے نتیجے میں ایران اور دیگر یہ جو ممالک ہیں ان کے درمیان مخاصمت بڑھے, غلط فہمیاں پیدا ہوں, اس کے نتیجے میں ایران ان کے اوپر جوابی حملے کرے اور یہ آپس میں اور یہ پھر آل آؤٹ جائیں ایران کے خلاف. یہ سچویشن امریکہ اور اسرائیل دونوں کو سوٹ کرتی ہے. بٹ دا کوشچن ہے کہ ایوری ٹائم اس قسم کی کوئی خبر آئی ہے, یہی وال اسٹریٹ جرنل ہے, نیو یارک ٹائمز ہے, نیو یارک پوسٹ ہے, واشنگٹن پوسٹ ہے, سب سے زیادہ ان سب نے, اور فاکس نیوز, انہوں نے ملٹیپل ایسی سٹوریز کی ہیں کہ جس میں انہوں نے کہا کہ محمد بن زید, محمد بن سلمان مسلسل ٹیلی فونک رابطے میں ہیں, ڈونلڈ ٹرمپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ ایران پہ حملے کریں, ہم آپ کے ساتھ ہیں, بڑھائیں, ہم رجیم کا خاتمہ چاہتے ہیں, میک اٹ کوئک, گو فار دا کل, کمپلیٹ ڈیسیمیشن, اس قسم کی جو ہیں وہ خبریں لگائی گئیں. خبر ثبوت کے ساتھ آئی تھی شیراز کے اوپر جو معراج 200 طیارے اڑتے ہوئے دیکھے گئے تھے, نہ اسرائیل کے پاس ہے نہ امریکہ کے پاس. پھر بینجامن نیتن یاہو جو ہے اس کی ٹیلی فون پر بات ہو رہی ہے, یہ ساری خبریں آئی. دیٹ وہ خبریں پروپیگنڈا کا حصہ ہو سکتی ہیں ایز لانگ ایز کہ یہ ممالک ان کے منہ پر تو ٹیپ نہیں بندھا ہوا نا, تو یہ جواب دے سکتے ہیں, یہ کہیں کہ یہ جھوٹی خبریں آ رہی ہیں. تو میرا خیال ہے اذان بھی شروع ہو گئی ہے, تو یہ سچویشن اس وقت ڈیولپ ہو چکی ہے. تو اگر جنگ دوبارہ چھڑتی ہے تو کچھ ممالک جن کا میں نے تذکرہ کیا وہ شاید نہیں ہوں گے حصہ, اور پھر کچھ بہت زیادہ ٹارگیٹ میں آئیں گے. بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.